بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا کی ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے. آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں. الحمدللہ کل میرا ایک سیشن تھا آن لائن, یو کے بیس تھا بیسیکلی. وہ ایک این جی او نے اس کو ڈیزائن کیا تھا اور تقریباً 7 کنٹریز کے ریسرچر سے جو اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے تھے, اور اللہ کا بہت بڑا احسان اور آپ لوگوں کی دعائیں ہیں کہ ان 7 میں مجھے بھی شامل کیا گیا تھا. وہ تھا کرونا وائرس کا اسٹیٹ. 5 آورز کا سیشن تھا اور ہم سب نے مل کے 5 گھنٹے جو ہے اس میں لے کے چلنا تھا اس سیشن کو. اس میں ہمیں چونکہ بہت بڑی آرگنائزیشن ہے وہ, تو اس کی اتنی سپورٹ تھی کہ ورلڈ کی کسی بھی آرگنائزیشن کو یا ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو یا پھر ڈائریکٹران کو اپروچ وہ لوگ کرواتے تھے. تو پچھلے 15 دن 20 دن میں بہت اچھی ریسرچ رہی, جو کہ مجھے تھا کہ آپ لوگوں تک بھی آئے. اس کی وجہ یہ کہ میرے جتنے بھی کلائنٹ ہیں, جب سے یہ ہائپ آئی کہ پاکستان میں کرونا آ گیا, تو وہ بہت زیادہ ڈسٹرب تھے. مجھے رات میں 12 1 بجے کی مس کال ہے, کیونکہ میں اٹھاتا نہیں ہوں 12 بجے کے بعد, تو اٹھی نہیں, لیکن اس میں یہی تھا کہ اب کرنا کیا چاہیے ہے. تو اس سے صاف پتہ چلا کہ اویئرنیس بالکل نہیں ہے. تو میں نے سوچا کہ چلیں ہم بھی بول دیتے ہیں, گو کہ نہ میں MBBS ہوں کہ ڈائریکٹ اگر بولنا بنتا ہی نہیں ہے, نہ میڈیکل کی کوئی ڈگری ہے میرے پاس. تو میں کلیئر اس چیز کو بولوں گا, میں نے ریسرچ کی ہے, میں ریسرچ کے طور پہ بولوں گا. جتنی ریسرچ بولوں گا ان کے ریفرنسز دوں گا. اور اس میں جو مین چیز ریسرچ تو جی ہسٹری ہے نا, جو ریسرچ میں لے کر آیا ہوں. آپ ویکیپیڈیا کو دیکھ سکتے ہیں, چائنیز جرنل جو پبلش ہو رہے ہیں لگاتار ڈیلی بیسس پہ پبلیکیشن ہو رہی ہیں. آج میں صبح پڑھ رہا تھا جب اس کے فائنل ٹچز دے رہا تھا, تو کل کی ریسرچ پبلش ہوئی تھی. کل ایک کتے میں کہا گیا تھا ہانگ کانگ میں, غالباً اگر میں کنٹری غلط نہیں بتا رہا, کہ کرونا آ گیا ہے, تو اس پہ ریسرچ پبلش ہو گئی. تو آپ پڑھ سکتے ہیں. میرا جو اس کا پارٹ ہے نا مین, وہ اس کی ٹریٹمنٹ ہے, وہ میری اسپیشلٹی ہے. صحیح ہے, شروع میں اویئرنیس دوں گا, ٹریٹمنٹ پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزہ بھی آئے گا. اور ہو سکتا ہے کہ اویئرنیس اگر آپ نے اسٹڈی نہ کی ہوئی ہو تو آپ کو اس میں بھی مزہ آ جائے گا. کرونا نام کیوں دیا گیا, اگر آپ کو معلوم ہو تو جب سولر اکلپس ہوتا ہے, سورج گرہن ہوتا ہے, تو اس کے سامنے آ جاتا ہے آپ کا زمین اور سورج کے درمیان چاند آ جاتا ہے کہ ڈائریکٹ روشنی نہیں آ رہی ہوتی. تو کیا ہوتا ہے کہ روشنی کی نا جھماکے نظر آ رہے ہوتے ہیں, اسے کرونا کہتے ہیں. کراؤن سے نکلا ہوا یہ ورڈ ہے, تو یہ کرونا صحیح ہے نا, جو اس کا اسٹرکچر ہے نا, اس کی وجہ سے اس کا نام کرونا پڑا ہے اس چیز کے لیے. کیا ہے یہ, پہلے تھوڑا سا وائرس کو سمجھ لیں آپ. وائرس ہوتا کیا ہے؟ وائرس ایک اسٹرکچر ہے جس کے اندر کیا ہے, ایک آپ کو DNA RNA اسٹرکچر مل رہا ہوتا ہے, پروٹین ہوتی ہے, صحیح ہوگی, اور اس کے مختلف انہوں نے ناموں کے حساب سے اس کو دیا ہوا, اس میں آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں, ٹیکنیکلٹیز ہیں. یہ اسٹرکچر جو ہے یہ کمبینیشن جنریٹ کرتا ہے. جیسے ہیومن کا DNA جو ہے وہ 46 کروموسوم پہ ہوتا ہے نا, 23 لیتا ہے پیرنٹ سے اور 46 بناتا ہے, اس کے کمبینیشنز ہیں, صحیح ہوگی نا. تو وائرس بھی اسی طرح سے ایک کمبینیشن ہوتا ہے. اگر یہ کمبینیشن سمجھ میں آ جائیں تو اسے ڈی کوڈ کر کے سالو کیا جا سکتا ہے, سیم لائک کمپیوٹر وائرس. صحیح ہے, اگر اس کے کمبینیشن آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا ہوا, تو آپ بڑی آسانی سے اسے ڈی کوڈ کر سکتے. ورنہ دوسرا سولوشن اس کا کیا ہے, وائرس جو ہے یہ لیونگ بھی ہوتا ہے اور نان لیونگ بھی ہوتا ہے. ایگری, یہاں تک تو ایگری کرتے ہیں نا, صحیح ہو گیا. اب اس کا دوسرا سولوشن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی میڈیکیشن کرتے ہو تو وہ اپنے آپ کو فوراً نان لیونگ کر لیتا ہے, لیکن نان لیونگ اس کی لائف محدود ہوتی ہے. اگر فار ایگزامپل فلو کا وائرس جو ہے یہ 7 دن کے اندر واپس لیونگ نہ ہو تو یہ وہیں ختم ہو جاتا ہے. تو اس کی یہ والی میڈیکیشن زیادہ مشہور ہے
ہم کہتے ہیں کہ وائرل کا سولوشن آ گیا, ورنہ بہت کم وائرس ایسے ہیں جن کی باقاعدہ ٹریٹمنٹ ہے. ڈائگنوسس تو 206 وائرس ایسے ہیں جو کہ کمپلیٹ ویل ڈیفائن ہے, صحیح ہوگی, لیکن جو ہے ان میں سے سولوشن زیادہ تر کا اس طرح سے, وہ آگے ہم آئیں گے تو دیکھیں گے. تو وائرس کے تو ہمیں یہ تھوڑا سا سمجھنے کی چیز ہے کہ کس طرح ہوتا ہے, ہارمفل کتنا ہوتا ہے وائرس, کتنا نہیں ہوتا. اگر آپ کو اویئرنیس نہیں ہے تو چھوٹے سے چھوٹا وائرس بھی کوئی ہوگا جسے عام طور پہ آپ لوگ اگنور کرتے ہوں گے, اس سے بھی جان جا سکتی ہے. جیسے ڈائریا سے سب سے زیادہ اموات ہوا کرتی تھیں ایک دور میں, صحیح. بہت سارے وائرس ایسے ہیں جو اینیمل سے آئیں گے آپ کو, تو اگر آپ کو اویئرنیس نہیں ہوگی تو وہ بھی ڈیتھ کا کاز بن جاتے ہیں, صحیح. اس پہ تو بات نہیں کی جا سکتی. رائٹ سائڈ پہ جو میں نے دیا ہے یہ آپ کا, یہ بتایا ہے کہ یہ وائرس کی ایگزامپل میں انفلوئنزا, فلو جسے آپ کہتے ہیں, لیکن مشہور جو ہے امریکہ کا فلو جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے اور اس کا ڈیٹا بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن ابھی تک میٹ نہیں کر پا رہے. کرونا کو ہم میٹ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ اس کا پورے سال کا ڈیٹا ہوتا ہے, اس کا 2 مہینے کا ابھی. تو اس سے حالانکہ لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ ان میں اموات زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں, صحیح ہو گئے. جب امریکہ میں آتا ہے فلو تو وہاں پہ ایمرجنسی نافذ کر دی جاتی ہے, صحیح ہو گئے, اور جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں, اس کے شاٹ لگا دیے جاتے ہیں نا, انجیکشن شاٹ, کہ آپ جتنے احتیاط کر لیں, صحیح ہے. تو اس کا, لیکن اس کا وائرس ویل ڈیفائن ہے. اس میں کیا ہے, اس کی کیٹیگریز ہیں, انفلوئنزا اے بی سی جو ہے اس کو پتا ہے اسٹرکچر کون سا ہے, اس کو ہم نے بریک اپ کیسے کرنا ہے, اس میں سمپٹم کیا ہے, پین ہے, فیور ہے, ہیڈ ایک ہے. پین کو کیسے کور کرنا ہے, فیور کو کیسے کور کرنا ہے, ہیڈ ایک کو کیسے کور کرنا ہے, آرام سے چیز کنٹرول ہو جاتی ہے. تو وائرس کی حد تک تو ہمیں صرف اتنا سمجھنے کی ضرورت ہے, صحیح ہوگی. یہاں پہ کوشچن ہوگا بول دیجیے گا, میں ورنہ اپنے مین اس کی طرف آؤں گا. اب آ گیا یہ کرونا, اس کا جو پورا نام لکھا جاتا ہے وہ لکھا جاتا ہے سارس کرونا, سارس آر کرونا کہتے ہیں, سارس کرونا کہتے ہیں. پہلی چیز تو ہسٹری سے یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ کرونا جو ہے وہ 2019 میں نہیں آیا, 2012 کا. یہ 2019 میں کرونا 4 آیا ہے, صحیح ہو گیا. کرونا کی تقریباً 8 ٹائپس ہیں, صحیح ہوگی, جو کہ ڈفرنٹ کیٹیگریز رکھتی ہیں اور ڈفرنٹ طریقے سے آپ پہ اٹیک کر رہی ہوتی ہیں, صحیح ہوگی. اچھا, 19 دسمبر کا پہلا کیس ہے, 2019 دسمبر کا پہلا کیس ہے. اس کے بعد اس کو سمجھنے میں انہوں نے ٹائم لگا کہ یہ وہ ہے کوئی نیا کرونا ہے یا پرانا کرونا ہے. تو پھر یہ چیز جو اسپیڈ اپ ہوا ہے وہ فروری سے سٹارٹ ہوا ہے, جو اسپیڈ پکڑی ہے اور ان کو پھر آؤٹ آف کنٹرول ہوتا چلا گیا اس لیے. اچھا, یہ اوپر لکھا ہوا بھی ہے 2019 کا اس کے لحاظ سے. اچھا, سارس کرونا کا مطلب کیا ہے, اسی وجہ سے میں نے یہ اٹھا لی ہے پکچر ان کی. سیور ایکیوٹ ریسپائرٹری سنڈروم ریلیٹڈ کرونا, یعنی کہ یہ آپ کی ریسپائریشن پروسیس کو خراب کرتا ہے. یہ بڑی اہم فل چیز ہے, اس لیے کہ میرے خیال سے ہمیں اس کا سولوشن ریسپائریشن سے اٹھانا چاہیے تھا, صحیح ہوگی. اور زیادہ تر اموات جو ہو رہی ہیں وہ استھما پیشنٹ ہی کی ہو رہی ہیں, یا کارڈک وہ تھے پیشنٹ تھے, یا شوگر پیشنٹ تھے, یعنی کہ ان کے جو وائٹل آرگن تھے وہ ویک تھے. دیٹس وائی, صحیح ہوگی اس کے لیے. اچھا, اس میں جو یہ چیز سمجھنے والی ہماری ہے, اس میں اسٹرکچر پہ ہم ابھی نہیں بولیں گے, ضرورت نہیں ہے آپ کا ٹیکنیکلٹیز میں جانے کی. اچھا, آپ اس کو دیکھیں, یہ سمجھنے والی چیز, اٹس جینوم از اباؤٹ 29.7 KB. جینوم کیا ہوتا ہے, اور پھر میں اس کو بتاتا ہوں کہ اس میں میرا انٹرسٹ کیوں تھا. میں نے اس کو کافی ڈیپتھ میں جا کے کام کیا. بیسیکلی میں نے آپ کو بتایا ڈی این اے آر این اے جو اسٹرکچر ہوتا ہے اس سے کمبینیشن بنتے ہیں. جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ایسے بھی بیٹھ سکتے ہیں, ہم کسی اور طریقے سے بھی بیٹھ سکتے ہیں. آپ کو پتا ہوگا جب دہشت گرد کسی مجمع میں آ جاتا تھا, جیسے GHQ والے حملے کی بات کر, تو جو اس کو مارنے جاتے تھے نا, وہ پہلے ڈیٹا لیتے تھے وہ دیوار سے کتنا دور بیٹھا ہوا ہے, صحیح, اس کا ہیڈ کتنا اوپر ہے. تو اگر ہمیں اسٹرکچر سمجھ میں آئے گا نا تو ہوگا. اب یہ اسٹرکچر 29.7 KB کا مطلب کیا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں, وہاں سے آپ دیکھیے گا. نیگلیریا جو ہے, جو آگے میں ڈسکس کروں گا, اس کا 15 KB کا اسٹرکچر ہوتا ہے,
یعنی کہ اس سے 12 KB کم ہے. ایبولا کو آگے جا کے ڈسکس کروں گا میں, اس کا 18.96 ہوتا ہے, یعنی کہ ابھی تک کا جو ہے سب سے کمپلیکس وائرس ہے. اس کا 27.8 KB پہ جا رہا ہے, 29.7, تھینک یو فار کریکشن, 29.7 KB پہ جا رہا ہے. اس کے 8 پروٹین اسٹرکچر تو ابھی تک سمجھ ہی نہیں آئے. 1 مارچ 2020 کا میں ڈیٹا بول رہا ہوں, آج کی ڈیٹ تک وہ 8 کمبینیشن تو سمجھ ہی نہیں آ رہے. ٹریٹمنٹ نمونیا کی جا رہی ہے, فلو کی جا رہی ہے, جو آگے میں ڈسکس کروں گا. لیکن ہمیں وہ پتہ نہیں وہ 8 کر کیا رہے ہیں. ایک آدمی آتا ہے تو کہتا ہے کڈنی, ایک آتا ہے بریتھنگ, ایک آتا ہے ہارٹ. صحیح ہوگی, تو ہمیں نہیں پتا ہے وہ 8 کیا کر کے کیا کر رہے ہیں. دیٹس وائی یہ والی چیز جو تھی وہ سمجھنا ضروری تھی. ہیومن کا جینم کوڈ ویسے ہی بتانے کے لیے صرف وہ ہے, اس کا سے تعلق نہیں, 725 MB پر ہوتا ہے. صحیح ہو گیا, انسان بہت بڑا وائرس ہے اس کا مطلب. اچھا, بریک کس طرح سے ہوتا ہے, کیسے جاتا ہے, اس کو آگے ہم ڈسکس کر لیں گے. اس کو اسٹرکچر میں نہیں رکھتے ورنہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے. کتنے پیشنٹ ہوئے, کیا سب کچھ ہوئے, اس میں بھی ہم نہیں جاتے. ہم آگے جا کے اس کو کہیں نہ کہیں کور کر لیں گے, میرا خیال سے ہم آگے آتے ہیں. از اٹ ڈیتھ سگنیچر؟ جتنا زیادہ پریشانی شروع ہو گئی ہے. اچھا, یہاں پر روک کر میں 1-2 چیزیں پہلے بتا دوں آپ کو. مجھے میرے کلائنٹس نے کال کی, 2 طرح کی کالز, دونوں کو ڈسکس کرتے ہیں. ایک نے یہ کہا کہ خوف میں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیا ہمارے بچے گھر سے باہر نکلیں, کیا ہمیں آفس جانا چاہیے, کیا ہمیں 1 مہینے کے لیے چھٹی کر لینی چاہیے اس کے لیے. یہ ایکسٹرا پریکاشنز ہیں, لمٹ سے بھی زیادہ. میں آگے جا کے سائیکالوجی ڈسکس کروں گا, خوف سے مر جاؤ گے. آج کی بات ہے, میرے باہر کی ایک کلائنٹ نے مجھے کال کی, اس کو میری پوری جو اسٹڈی ہے, جو میرے طریقہ کار ہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس کے مطابق سمپل ٹمپریچر تھا. اس کے گھر والے کہتے ہیں ہم ہاسپٹل لازمن جائیں گے. ہاسپٹل ایسے موقعوں پر زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے, وہ ہب ہے بیماریوں کا بہت ساری چیزوں کے لحاظ سے. صحیح ہوگی, تو دیٹس وائی اتنی ہائپ کی ضرورت نہیں ہے. آگے جا کے میں بتاؤں گا کہ اسٹڈی کیسے کرنا ہے آپ لوگوں نے اس کے لیے. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ اسکول جو ہے وہ بغیر کسی احتیاط کے کھول دیے جائیں. دیکھیں, انٹرنیشنل ہیلتھ آرگنائزیشن, اور اگر میں غلطی میں نہیں تو WHO کا بھی ہے. انٹرنیشنل ہیلتھ آرگنائزیشن کا تو کل میں نے جرنل ریڈ آؤٹ کر لیا ہے جو میں بولنے جا رہا ہوں. لیکن مجھے ہے چونکہ WHO سے بہت زیادہ رابطے میں ہوں, تو مجھے لگ رہا ہے ان دونوں کی پروٹوکول یہ ہے کہ اسکول بند کر دیے جائیں. دونوں کی پروٹوکول ہے. جب بھی کوئی ایسی چیز ہو جو کہ ایک دوسرے پر جا سکتی ہو, تو پروٹوکول یہ ہے ایمرجنسی. تو یہ کوئی پریشان کن چیز نہیں کہ اسکول بند ہو گئے. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بچوں کو دروازہ کھولنے بھی نہیں جانے دو, آپ ان کو مہمانوں سے بھی نہ ملنے دو. یہ لمٹس آؤٹ ہو رہی ہے اس کے لیے. اچھا, اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو یہ ہو جاتا ہے تو وہ بولے کہ جی میں وصیتیں کر دوں, کہ بس بات ختم ہو گئی, کہانی ختم. اس پہ میں آپ کو بتاؤں, میری ایک کلائنٹ تھی امریکہ کی, یہ 4 یا 5 دن پہلے میں اسی طرح ہوم ورک کر رہا تھا, تو ان کے اپنا کوئی سیشن تھا. میرا کرسچن ہے حالانکہ, میں اس ریجن کو ڈسکس نہیں کرتا, لیکن آپ لوگ سارے اپنے آپ کو بہت بڑا مسلم کہتے ہو نا, اس وجہ سے میں نے یہ جملہ تھوڑا سا کہتی ہے. سر میں مفہوماً بتا رہا ہوں, وہ ایڈیمیٹک انگلش بول رہی تھی, میں اس کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں. کہتی ہے دیکھیں, جس دن ٹکٹ کٹ گیا جانے کا, اس دن کاز کھانسی بھی بن سکتی ہے. کچھ بھی نہیں ہوگا, صرف کیا ہوگا, ٹکٹ کٹ گیا. میری اپنی والدہ کی ڈیتھ ایسے تھی, جو مانیٹر لگا ہوا تھا 3 ریڈ تھے, اللہ نے کیا کرتے کرتے اللہ کے کلام کے صدقے سب گرین ہو گیا. میں باہر آیا, سی ایم ایچ سے بات بتا رہا ہوں, کہاں ہے, 5 قدم ہے نا, ICU سے باہر تو تھوڑی دیر کے لیے سانس لینے کے لیے آیا, اندر سے چیخنے کی آوازیں آئیں. میں گیا تو وہ کر رہے تھے, الیکٹرک شاک دینے کی ٹرائی کر رہے تھے, تو کہتے ہیں ایکسکیوز می. میں باہر آ گیا,
امی چلی گئی, جانا تھا امی نے. جب فائل بن رہی تھی 2-3 دن کے بعد بھائی گئے تو میں نے اجاز سے کہا کہ پلیز صرف یہ پوچھئے گا ہوا کیا تھا. میں فائل دکھانے کو تیار ہوں, اس فائل پہ ڈاکٹر نے لکھا ہے رب کا حکم, دیٹس آل. تو بھائی جب رب کا حکم ہو گیا تو یہ کیا تو وہ کیا, تو اس خوف میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن احتیاط آگے جو ہم ڈسکس کریں اس کا ریزن بھی دیں گے ہم آپ کو. اب میں نے جو 2 یہاں پہ بتائے, ایبولا کرونا سے زیادہ خطرناک ہے. ایبولا جو ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ آپ کی بریتھنگ ختم کر دیتا ہے, انکنٹرول بلیڈنگ وائٹل آرگنز کے اندر. صحیح ہے, ایبولا بھی ڈیتھ سینٹنس نہیں ہے بھائی. نیگلیریا وائرس نہیں ہے, امیبا ہے. یہ نہیں سمجھے گا کہ میں سارے وائرس کر, لیکن میں آپ کی اویئرنس دے رہا ہوں نا. آپ کی کنٹری میں نہیں ہے کیا نیگلیریا؟ ابھی جو ناتھ خوان کی ڈیتھ ہوئی تھی نیگلیریا سے ہوئی تھی. ایک کسی اس میں گیا, یہ جو ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں جہاں پہ رات ٹھہرتے ہیں آپ لوگ, فارم ہاؤسز. صحیح ہو گئی نا, وہاں کے سوئمنگ پول پہ نہائے, سارے نہائے, اکیلا یہ نہیں جتنی فیملی ممبر تھے سارے نہائے, ان کے ناک میں چلا گیا. صحیح ہو گیا. 7 days ٹائم ہے کرونا کا, 7 days ٹائم نہیں ہے. 7 days تو انکیوبیٹر ٹائم ہے کرونا کا. 7 days ٹائم. 98% ڈیتھ ریشو ہے نیگلیریا کا, 98% لکھا ہوا بھی ہے. ماشاءاللہ ہم وضو کرتے بھی ہیں, سب کچھ ہے, کوئی خوف نہیں ہے, کیونکہ خوف دیا نہیں گیا نا. خوف کیا ہے, ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کر دیا. کاز تو کچھ بھی بن سکتا ہے. ہاں احتیاط جتنی ہو سکتی ہے بالکل کریں. کلورین اپنے ٹینک میں ڈالا کریں. اس طرح کی جتنی میں آپ سے بات ہوتی بھی رہتی ہے, ہم بھی ٹیبلٹ دیتے ہیں آپ لوگوں کو, ڈالیں یہ سب چیز کا احتیاط ساری اپنی کریں اس کی. لیکن یہ بھی ڈیتھ سینٹنس نہیں. میرے سے پوچھیں تو یہ بھی ڈیتھ سینٹنس نہیں ہے کہ اگر آپ بولیں یہ بھی ڈیتھ سینٹنس ہے اس کے لیے. صحیح ہوگی. تو دیٹس وائی کورونا کوئی ڈیتھ سینٹنس نہیں ہے. سگنیچر نہیں ہو گیا آپ کے سرٹیفکیٹ کے کہ جب تو جی کا جانا ہی ٹھہرا, ایسا نہیں ہے کچھ بھی. صحیح ہوگی. اس سے بڑی خطرناک آگے آئیں گے. مرس جو تھا, مرس بھی ایک قسم کا یہی تھا, آپ کا کرونا ہی تھا. اگر آپ لوگوں کو تھوڑا سا بھی یاد ہو, سعودیہ سے چلا تھا مرس, MERS. اونٹ میں آیا تھا پہلے, اونٹ سے ہیومن میں آیا تھا. صحیح ہوگی. وہاں سے مختلف جگہوں پہ چلا گیا اس کے لیے. لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے یار, یہ بھی وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ اگر ہم بولیں. صحیح ہے. رک گیا. کڈنی, ہارٹ, برین, لنگس میجر پارٹ ہوتے ہیں. بالکل 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 ہے. اب سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ کو پتہ ہے کرونا کا پیاز سے علاج بتایا جا رہا ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے نا. اس کی ابھی تک ٹیسٹ کٹ نہیں ہے, پتہ ہے آپ کو کرونا کی. اور میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا, میں اب سنتا نہیں ہوں, نہ کسی کے میسج پڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے, نہ کچھ ہوتا ہے. اس میں بتایا جا رہا ہے بغیر کسی ٹیسٹ کے بھی کرونا بتایا جا سکتا ہے. ان کو بھیجو یار, کہ اس میں چائنا میں 29,000 کی اموات ہو گئی ہیں یار. صحیح, 2900. صحیح ہے. تو بات وہ ہو جو فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ ہو. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ اس پہ ڈرایا زیادہ جا رہا ہے. 2% ڈیتھ ریشو ہے اس کا کرونا کا. اس میں 99% جو ہیں وہ پہلے سے پیشنٹ تھے. اچھا, اس کے بعد دوبارہ یہ چیز ہو گئی کہ وہاں پر سائیکولوجیکلی اتنا افیکٹ ہو گیا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. چونکہ بات پھر وہی چیز آ جاتی ہے, ان کے فیتھ اس جو ہمارے وہ والے فیتھ ہیں آخرت کے, وہ ویسے نہیں ہیں. تو دیٹس وائی ایک ان کے لیے پرابلمٹک یہ بھی ہے. ہماری اسی وجہ سے تو ہم نے مار کھائی ہے, ہم موت سے ڈرتے ہی نہیں تھے, دہشت گردی بن گئے ہم لوگ. صحیح ہوگی. تو یہ ایک جگہ اچھا ہے تو ایک جگہ غلط بھی ہے. تو دیٹس وائی وہاں پر یہ والی چیز جو ہے نا یہ بہت زیادہ ہو رہی ہے. صحیح ہوگی. اچھا,
اسی کو بات کرتے کرتے مجھے ایک چیز آپ کی اور کورونا سے ریلیٹڈ یاد آ گئی تھی, دوبارہ آ جائے گی تو انشاءاللہ کر لیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ فلو سے 1.3% افیکٹ ہوتے ہیں, صحیح ہو گئی نا. کرونا سے 2.2 ہیں, کوئی بہت بڑا ریشو تو نہیں ہے نا یار یہ. فلو اب میرا خیال سے آج بھی آپ میں سے کسی کو ہوگا, آپ کو ہے شاید, باہر نکلو کتنوں کو ہوگا. میں یقین کریں اگر ہفتے کے میرے 72 لیکچر ہوتے ہیں نا تو 60 کو جب میں کال کرتا ہوں جی سر صحیح ہوگی, ان کو فلو ہوتا ہے. میں ورلڈ کی بات کر رہا ہوں, یقین کریں میرا تو چونکہ مختلف کنٹری کا, یقین کیجئے گا ایسے وہ سنیں گے لیکچر وہ خود ہنسیں گے, بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. پہلی 5 منٹ میں نے انہیں ٹریٹمنٹ ہمیشہ فلو کی بتانی ہوتی ہے, اس کے بعد سیشن شروع ہوتے ہیں ہمارے. اور 1.3 ان کے گھر میں جو افیکٹ ہے, ان کا بیٹا بیٹی جو بھی ساتھ ہوگا وہ تو فوراً ہوگی, پھر وہ اسکول جائے گا, پھر وہ چیز ہوگی, لیکن اس کا ہمارے خوف نہیں ہے نا. تو دیٹس وائی ابھی تک ہم اس سے ڈرے نہیں ہیں. لیکن میں نے شروع میں کہہ دیا اویئرنیس بھی لینی ہے, احتیاط بھی کرنی ہے, لیکن خوف نہیں لینا. صحیح ہوگی. تو یہ والی چیز تو اتنی سی تھی. اچھا, سائن اینڈ سمپٹم پہ آ جاتے ہیں. اس میں کیا ہے کہ 2-3 پکچرز کو ملا کے میں نے مرج کیا تھا, اس میں یہاں پر آ جائیں. اچھا, یہ جو ہے نا یہ وہ ہیں میجر اس کے سمپٹمز ہیں, یہ وہ ہیں جو عام طور پر بھی ہو جاتے ہیں اور اس میں بھی ہو جاتے ہیں. صحیح ہے نا. جیسے یہاں پہ آ جائیں ہائی فیور 100.4 سے اوپر جیسے جیسے جانا شروع ہوگا, صحیح ہوگا, ہائی فیور میں آ جائے گا. پھر کیا آ جائے گا, بریتھنگ پرابلم, سانس کا گھٹنا, صحیح ہوگی, وہ شروع ہو جائے گا. پھر آ جائے گا لنگس ایشو, نمونیا, صحیح ہوگی نا, سردی لگنا اور سانس کو کھڑنا اور یہ سب چیزیں. اچھا, پھر آ جائے گا آپ کا دل کی گھبراہٹ, بیسیکلی یہ جو وائٹل وین ہوتی ہے ہارٹ والی, جس میں انجائنا سے پہلے پرابلم بھی آتا ہے, اس چیز کی لحاظ اس میں نہیں لکھا ہوا, لیکن اس میں ویکیپیڈیا کی ایک ریسرچ تھی جو کہ چائنیز جرنل کی تھی, تو وہ میں نے ڈالی اس وجہ سے نہیں, یہ ساری چیزیں میں ریفرنس والی ڈال رہا ہوں, تو میں اپنی کوئی بھی چیز ایڈ نہیں کر رہا تھا. بتا ضرور دوں گا, کڈنی بھی اس میں ہے, اس ریڈ والی سائڈ پہ. اس کا ریزن بھی میں دے دیتا ہوں. جب بھی دل کا مسئلہ ہوگا نا تو کڈنی اور لنگس کا ہوگا ہی ہوگا, یہ کمبینیشنز ہوتے ہیں. کڈنی ہوگا تو موسٹ پروبیبل ہارٹ ہوگا, چانس ہے اسی سے. تو دیٹس وائی یہ والی چیز وہاں سے کو ریلیٹ کر رہی ہے. بقیہ کیا ہے, ہیڈ ایک, جب فیور ہوتا ہے موسٹلی ہیڈ ایک ہو جاتا ہے, گلا خراب ہو ہیڈ ایک ہو جاتا ہے, نوز بہنا, رننگ نوز, نزلہ ہوتا ہے تو رننگ نوز ہو جاتی ہے, کھانسی اسی سے ریلیٹ ہو جاتی ہے, مسکولر پین اسی سے ریلیٹ ہو جاتا ہے. یہ چیز آ گئی نارملی, یہ نیچے دیکھیں لکھا ہوا بھی ہے. نمونیا, اے آر ڈی ایس, کڈنی فیلئر, یہ ڈینجرس اس میں آ رہے ہیں, کمپلیکیشن زیادہ ہیں. ورنہ کیا ہے, فیور ہے, کف ہے, شارٹنیس آف بریتھنگ ہے, یہ نارمل اس میں آ جاتا ہے. تو سائن اینڈ سمپٹم اگر ہم دیکھیں تو یہ تو عام والی باتیں ابھی تک, وہ بڑھیں تو پھر اس طرف جا رہی ہیں. صحیح ہوگی. ٹیسٹ میں انہوں نے یہ 2-3 اسکیننگ ٹیسٹ بتا دیے جو کہ آگے جا کر ہو جائیں گے. اس میں جا میں بتاتا ہوں. وائرولوجسٹ ہے اسٹیفن ایلج نام ہے, ہارورڈ میڈیکل اسکول کا تھا. اس سے آج کی میں اپنی گفتگو آپ کو بتا رہا ہوں, ریسرچ آئی تھی تو اس کے ساتھ شیئر ہو گئی. اس کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے ایک ٹیسٹ دیا ہے اس کے لیے فائنلی, صحیح ہو گئی, $24 یا $28 کا ہے وہ ٹیسٹ. صحیح ہے. اس میں بار بار ٹیسٹ کے لیے آپ کو ایک سے زیادہ دفعہ بلڈ دینا پڑتا ہے, اس کے لیے صرف ایک ڈراپ کہہ رہے لینا ہے ہم نے, صحیح ہے نا. اور وہ کہہ رہے کہ ہم نے کٹ سب جگہ بھیج بھی دی ہیں. 206 وائرل ایک ہی بلڈ سے ہم کر دیں گے. تو اس کا کہنا یہ ہے کہ اس میں یہ آ جائے گا. اب کیا ہوتا ہے
کہ آپ کا جو وائرل کا امیج ہے نا وہ پیٹرن میچنگ والا، امیج میچنگ نہیں ہوتی، اس کے تھرو کیا جاتا ہے، تو اس کو انہوں نے یہاں پر لے لیا اس چیز کے لیے. اچھا اگر ہم اس کو تھوڑا سا سمجھیں نا، لکھا ہوا بھی ہے میرے پاس، اسی کو میں ویل ڈیفائن کرنے جا رہا ہوں کہ 2 یا 3 بیماریاں مل رہی ہیں. نمونیا آپ کو پتا ہے کہ یہ لنگ سے ریلیٹڈ ہے، صحیح ہوگی نا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نمونیا کے سمپٹمز آ رہے ہوں گے، سائن اینڈ سمپٹم، صحیح نا؟ جسم میں درد، بخار، چکن گونیا، صحیح ہوگی نا؟ اس طرف بھی آ رہا ہوگا. اب یہاں پر ایک چیز جو بہت زیادہ سمجھنے کی ہے، شاید کہیں پہ لکھا ہوا ہو یا نہ لکھا ہوا ہو، کوئی ایشو نہیں ہے، میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. کہتے ہیں ریسرچ کہتی ہے اپروکسیمیٹلی 90% ہیلتھی پیپل، اپروکسیمیٹلی 90% ہیلتھی پیپل میں بے انتہا لاٹ آف وائرس ہوتے ہیں. صحیح ہوگی نا؟ ایکٹیو نہیں ہوئے ہوتے. صحیح ہوگی؟ کیوں نہیں ایکٹیو ہوئے ہوتے؟ کہ آپ کے امیون سسٹم نے خود روکا ہوا ہوتا ہے اسے. ایکٹیو نہیں ہوتے ہیں، اس سے پہلے بھی آپ نے سائڈ میں سلیپ میں ہوتے ہیں، تو یہ کیا ہے کہ وہ اسٹرکچر کی وجہ سے ہوتا ہے یا کس وجہ سے ہوتا ہے؟ دیکھیں ہوتا یہ ہے نا کہ آپ یہاں پہ نا بارودی وہ مواد پڑا ہوا ہے، لائیو ہے. وہ ایک تو ہوتا ہے نا ڈیڈ کر کے آ جاتے ہیں تو ہوتا ہے ٹھنڈا کیا ہوا، نہیں لائیو ہے. کیوں نہیں وہ جل رہا؟ اسے خاص انوائرمنٹ چاہیے، خاص انوائرمنٹ ملے گا تو وہ بلاسٹ ہوگا. تو آپ جب ویک ہوگے اس کے لحاظ سے تو پھر وہ اس کا انوائرمنٹ کہلائے گا، تو وہ فوراً کیا ہوگا؟ ایکٹیو ہو جائے گا اس چیز کے لیے. صحیح ہوگی؟ میں نے یہاں پر ایک کوٹ لکھی ہے جو کہ میری اپنی الحمدللہ کوٹ ہے، میں اس پہ ریفلیکشن ڈیزائن کرنے جا رہا ہوں. اینیمل رول بنایا میں نے ایک، جو آپ نے اس میں نیشنل جیوگرافک میں دیکھا ہوگا، اسی کو میں نے رول بنا لیا. اینیمل رول کیا ہوتا ہے؟ فٹسٹ ٹو سروائیو. جنگل میں کون سروائیو کرے گا؟ فٹسٹ. کبھی کبھی جو ہوتا ہے وہ بل ہوتا ہے وہ شیر کو بھگا دیتا ہے، بلکہ میں نے دیکھا پچھلے دنوں زیبرا شیبرا بھی تھا، وہ پیچھے لگا، زیبرا آگے سے کڑ گیا، شیر بھاگ گیا. تو کیا مطلب ہوا؟ فٹسٹ ٹو سروائیو. یہ ہیومن پہ بھی ہو گیا نا اب. تو اگر فٹسٹ ہو تو سروائیو کرو گے، فٹسٹ نہیں ہو تو سروائیو نہیں کرو گے. صحیح ہوگی؟ تو دیٹس وائی یہ کیا کہ اس میں تو کئی چیزیں تو آلریڈی ہمارے ساتھ چل رہی ہیں، ہمیں کیا پریشان ہونا ہے؟ نمونیا تو ہو ہی جاتا ہے، اس میں پریشان تھوڑی ہوتے ہیں. چکن گونیا تو ہو ہی جاتا ہے، اس میں پریشان تو نہیں ہوتے ہیں اس کے لیے. صحیح ہے؟ تو یہ جو 2-3 بیماریاں یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں یہ تو ہو ہی جاتی ہیں. اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہم اس کو کور اپ کر سکتے ہیں اس لیے. اچھی بات. کہتے ہیں یہ کرونا آیا کہاں سے؟ صحیح ہے؟ 3-4 ہائپوتھیٹیکل تھیوریز. پہلی تھی کہ یہ آیا، یہ بایولوجیکل وار ہے، کوئی سائن اینڈ سمپٹم ایسا نہیں آیا. کوئی ہوتا ہے نا کہ جب بایولوجیکل کوئی وائرس جنریٹ کیا جاتا ہے، صحیح ہو، تو اس کے میں نون سمپٹم بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ہیومن میڈ ہوتا ہے نا. یہ ہیومن میڈ نہیں تھا. پھر یہ کہاں سے آیا؟ بہت پختہ جو دلیل ہے وہ ہے چمگادڑ کی، لیکن ریزن بھی ہونا چاہیے. ایسے تو نہیں آپ اور میں کہہ رہے ہیں تو یہ چمگادڑ ہے، یہ ورنہ کہیں سے بھی ہو سکتا ہے. 90% جینیٹیکل مٹیریل جو اس کا ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے چمگادڑ انفیکشن سے. 90%. دیٹس وائی دلیل ثابت کرتی ہے کہ بہت زیادہ چانس ہے، کیونکہ یہ ہیومن کا وائرس نہیں ہے.
मर्च भी ह्यूमन का नहीं था, वो ऊंट से आया था, ये ह्यूमन का नहीं है। अच्छा, कहते हैं क्या ये चमगादड़ का है, तो उस पे भी कुछ दलीलें हैं कि ये है एक खास किस्म के सांप का। लेकिन कहते हैं एक चमगादड़ सांप में पे बैठी होगी, उसने वहां से शक किया तो उसमें हो गया, तो लेकिन हम इसको इस वजह से ज्यादा कर रहे हैं कि इसके जेनेटिकल कोड में 90% मटेरियल किसका है, चमगादड़ का। तो दैट्स वाई ये प्रूवन हो गई बात, चमगादड़ है इसका सोर्स। सही, उन कई लोग जो जैसे कह रहे थे ना कि ये क्रॉस कर दें, चमगादड़ नहीं है सब, नहीं 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 नहीं, रिसर्च ने ये चीज बोली है और उन्हीं के जर्नल्स हैं, क्योंकि और बाहर का जर्नल मैंने नहीं लिया इसलिए। अच्छी बात, तो हमने साइन एंड सिम्टम्स को कर लिया। अच्छा, यहां पर ये चीज है, इंक्यूबेटिंग पीरियड जो है 1 to 14 डेज उनको रखा जाता है आइसोलेशन में, ताकि वो उसमें हो जाए। उसके बाद ये है कि उनको वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है और वर्किंग शुरू हो जाती है। सही है। फिर इन्होंने बताया कि सिर्फ 2% देखें ये डेथ रेशो है, 5% क्रिटिकल है और 80% ऐसे हैं जो हॉस्पिटल आए और चले गए। कोई वो बहुत ज्यादा उनका वो नहीं रहा, इफेक्ट नहीं रहा कि, और इस चीज को फिर इतना ज्यादा ड्यूटी इम्यून सिस्टम, सिंपल। बहुत सौ को हुआ होगा लेकिन सिंपल उनके कफ सिरप से और दूसरी चीजों से वो सही हो गए होंगे, सही होगी, क्योंकि हम तो रह रहे हैं ना आपस में, हमें क्या पता किसको है किसको नहीं है, सही होगी इसके लिए। तो दैट्स वाई ये चीज हो गई साइन एंड सिम्टम। तो साइन एंड सिम्टम पे भी हमें घबराने की कहीं पर भी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आप इम्यून सिस्टम पे काम करें, जो जो चीजें हो रही हैं उसकी आप मेडिसिन यूज करनी है मेडिसिन यूज कर लें, डाइट के थ्रू करना है कर लें, कोई ऐसी बात नहीं है। जितने आप, मेरा ख्याल से आगे जब मैं आऊंगा, जितने साइकोलॉजिकली आप अपने आप को इंप्रूव करेंगे उतना ज्यादा होगा। सही हो गया, सही हो गया। अब हम आ रहे हैं ट्रीटमेंट्स की तरफ। सही है। अच्छा, WHO के सारे मैं शेयर करूंगा चीजें, कोशिश करूंगा कि हम उसी चीजों पे रहें। नो एंटीबायोटिक डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरस, ओनली बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अगेंस्ट होती है, वायरस की एंटीबायोटिक होती भी नहीं है। और अभी तक कोरोना, द न्यू कोरोना वायरस, दिस इज अ वायरस एंड देयरफॉर एंटीबायोटिक शुड नॉट बी यूज्ड एज अ मींस ऑफ प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट। शुरू में हमने बता दिया था। However, if you hospitalize for this, you may receive antibiotic since bacterial co-infection is possible. जो हो रहा है उसके लिए है, मैंने बताया ना कि जो जो आपके सिम्टम्स आ रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने कर दी। दैट्स वाई इसके लिए वो हमने रिसर्च की फॉर्मेट में भी कह दिया, इस तरह से हम इसमें किसी उसमें नहीं है। अब अगर ये नहीं है तो हमें क्या करना है? सबसे पहली चीज तो ये है कि क्वालिफाइड डॉक्टर से राब्ता हमेशा करना है। अब एंटीबायोटिक या वायरस की इसकी ट्रीटमेंट तो नहीं है, जैसे चिकनगुनिया की भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आपके सामने क्या पैनाडोल दे रहे होते हैं, या कहते हैं मैं पपीते के पत्ते ले आओ किसी तरीके से सही हो इसके लिए। अब क्या है बात, वो ये वाली चीजें हैं कि डॉक्टर आपको उसको बढ़ने नहीं देगा, बिगड़ने नहीं देगा, आपके ऑर्गन्स को संभाल केगा। जैसे अभी देखिए नवाज शरीफ का केस बहुत क्रिटिकल केस है, 7 गालबन स्टंट डले हुए हैं, 2 ब्लॉक हो गए हैं, ब्रेन को ब्लड नहीं जा रहा। आप और मैं तो वैसे ही हो जाएंगे और आम डॉक्टर तो हमारा केस ही नहीं लेगा। लेकिन क्वालिफाइड डॉक्टर हैं तो वो चल फिर भी रहा है, मीटिंग भी हो रही है। क्यों? उनको जो देख रहे हैं वो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, जिससे जैसे नहीं क्वालिटी टाइम, क्वालिटी पेरेंट्स है, ये क्वालिटी डॉक्टर है। अभी मेरे पास एक लाहौर से पेशेंट मिलने के लिए आया किसी के रेफरेंस से, तो उन्होंने मेरे से एक बात बोली, मैंने कहा नहीं यार डॉक्टर ने खेला है आपके साथ। कहते हैं जी वो वर्ल्ड का ये नाम है, लाहौर का ये नाम है। मैंने कहा देखिए मुझे उससे नहीं, मुझे तो जो सामने चीज़ नज़र आ रही है, किसान की जो दानिशमंदी है वो उसके उसमें है, खेत में है। आप मुझे बोले किसान है जो कि 5 लाख वाला लिबास पहनता है, क्यों नहीं उसकी फसल अच्छी होगी? अरे भाई फसल का कपड़ों से क्या ताल्लुक? सही है। तो दैट्स वाई आप उसको पिछले एक्सेप्शनल केसेस अगर आपके पास हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो
تو میرے خیال سے پھر اس ڈاکٹر کے پاس تو نہ جانا بہتر. اس سے بہتر ہے, ہو سکتا ہے آپ خود اپنے بارے میں زیادہ اچھا جانتے ہو, لیکن کوالیفائڈ ڈاکٹر کو ہی رابطہ کرنا چاہیے. صحیح ہے. پرہیز واجب ہے تو علاج سنت ہے. صحیح ہے. اس میں سب سے اچھی چیز تو یہ ہے کہ وہ ساری چیزوں سے پرہیز کرنی ہے. کون کون سی؟ جیسے انہوں نے کہا کہ ہاتھ واش ہوتے رہنے چاہیے دن میں. ماشاءاللہ 5 وقت نماز پڑھیں گے 5 ٹائم تو ہوگا ہی ہوگا واش. پھر اسکول یونیورسٹی کسی جگہ بھی جانا ہو, ایک دن ہم ایک وقت غسل بھی کر لیتے ہیں, اور اب گرمیاں تو بڑی آرام سے کر لیتے ہیں, پسینہ زیادہ آتا ہے. ایک وقت کا غسل ہو گیا, 5 وقت کے وضو ہو گیا. اس کے علاوہ بھی ہم کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوتے ہیں. یعنی یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ہماری تو شریعت کا حصہ ہیں. تو ماشاءاللہ کہ اگر ہم وہ پرہیز ہی ساری کر لیں. اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں میں نا گاڑی کا پنچر لگوانے کے لیے گیا ایک دفعہ, تو کیا ہوا, وہ کھانے کا وقت تھا ان کا, تو میں نے کہا چلو آپ لوگ کھانا کھا لو, میں بیٹھ جاتا ہوں. کہتے آپ نہیں کھائیں گے؟ کہتے نہیں آپ لوگ کھائیں, میں تو کھا کر آیا تھا. کہتے وہ جن ہاتھوں سے پنچر لگاتا تھا نا, اور جس پانی میں وہ ٹیوب ڈال کے وہیں اس نے ہاتھ دھوئے آ کے کھانا. کہتے میں نے اس کا نام لیا کہ یار تو کیا کر رہا ہے؟ کہتے کھانا کھا رہا ہوں. کہتا تو نے اسی سے دھویا. کہتے صاحب یہ آپ کا اور ایمان کا معاملہ ہے, ہمارا ایمان تو یہ کہ ہم نے بسم اللہ پڑھ کے جو کام کیا نا وہ صحیح ہو گیا. تو ہمارے پاس جو وسائل تھے ہم نے اس پہ اللہ کا کلام پڑھا کر لیا اس چیز کی. آپ نے دیکھا ہوگا کچرا اٹھانے والے ہیں جی کیسی کیسی چیز کھا رہے ہوتے ہیں, ماشاءاللہ ہم سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں, اور میں ان کے ساتھ رہا ہوں, ان کے ایمان کو میں جانتا ہوں. اور اسی کے بجائے ہم جو ہے وہ 10,000 احتیاطوں کے ساتھ اپنی ان کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں. منع کرتے ہیں, ابھی تو لیکچر میں ہوں میں, تو اس میں ہم لگے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم اس پہ بھی نہیں. تو کیا ہے کہ ہمیں تھوڑی سی پرہیز سیکھنی پڑے گی. کون کون سی چیزیں پرہیز میں آتی ہیں؟ ایک تو چیز جیسے میں نے ابھی بتا دی کہ گندگی جتنی کم سے کم ہو, جسمانی گندگی بھی ہے, ارد گرد والی گندگی بھی ہے, برتن ہیں, دوسرے تیسرے چیزیں, وہ جتنے آپ صاف ستھرے رکھیں گے اور وہ واش ہوتے رہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ہے اس کا سن ایکسپوجر میں یہ لائیو نہیں رہ سکتا. جیسے کہا گیا کسی نے WHO والے روزانہ یہ کوسچن کے آنسر دے رہے ہیں. آپ WHO کی سائٹ پہ جائیں, اپنے آپ کو رجسٹر کر دیں, تو روزانہ آپ کے پاس آنسر آئیں گے. انہوں نے ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا ہم چائنا سے پارسل بھی نہ منگوائیں, جیسے علی بابا علی ایکسپریس سے چیزیں منگوائی جاتی ہیں. کہتے ہیں یہ وائرل اتنا ٹریول نہیں کر سکے گا. دوسرا یہ ہارڈ کسی بھی چیز پر ہوگا تو یہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ سکے گا. صحیح ہوگی. اور کیا ہے کہ جہاں اس کو سن ایکسپوجر مل جائے گا تو یہ زندہ نہیں رہے گا. صحیح ہے. تو ایک تو یہ کہ واش ہوتا رہے چیزیں. صحیح ہے. کوئی چیز جو ہے وہ بہت زیادہ اس پہ نمی والی ہو تو اس کو سن لگوا دیا جائے. کوئی باہر سے چیز آ رہی ہے تو سن لگوا دیا جائے. جیسے ہمارے ادھر ہوتا ہے سردیوں میں رضائیاں نکلتی ہیں تو کہتے ہیں ایک دفعہ سورج لگوا دو, کیونکہ وہ نمی اور وہ اس کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے. صحیح ہے. تو کیا ہو, واش ہوتی رہیں چیزیں. پھر کیا ہے کہ اگر نزلہ لگ گیا ہے آپ کو یا آپ کے ارد گرد کسی کو, تو کوشش کی جائے کہ جب چھینکا جائے تو وہ پھیلایا نہ جائے. آپ نے جیسے انہوں نے یہ کیا, ایسے رکھ کے چھینکا جائے, کپڑا رکھ کے چھینکا جائے, ٹیشو یوز کیا ہے تو ٹیشو پھینک دیا جائے. صحیح ہو گیا. روز کا روز کچرا باہر پھینکا جائے. صحیح ہے. اچھا, اس کے بعد کیا ہے کہ کیا یہ مچھر سے ٹریول کرتا ہے؟ بالکل نہیں کرتا یہ مچھر سے ٹریول, اس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. صحیح ہے. چونکہ بتایا یہ تو چمگادڑ والا وہ تھا, یہ تو وہ والا وائرس ہی نہیں ہے کہ جو اس کے ادھر سے جانا ہے. تو اس میں سب سے زیادہ جو چیز ہے نا وہ یہ والی چیز ہے کہ آپ پرہیز کتنی کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں واجب کا درجہ ہمارے شریعت میں سنت سے اوپر ہے. علاج سنت ہے, ایک دفعہ بیمار ہو جائے تو علاج بھی کروانا, یہ بھی نہیں کہنا کہ علاج نہیں کروانا. صحیح ہوگی. یہاں تک بات سمجھ, یہاں تک کوئی چیز. مچھر سے اچھا ہاں, یہ بالکل آپ نے یہ چیز بولی, کوئی اس کا ریسورس نہیں ہے. اس میں پتہ کیا ہے, اس میں جانے کے ذرائع جو ہیں نا وہ ڈراپ ہے. آپ کے منہ میں چلا جائے, آپ کے ناک میں چلا جائے, یا سیکسچولی ٹرانسمٹ ہو جائے, ڈراپ جائے گا.
صحیح. ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بلڈ کے تھرو ہو, تو اس وجہ سے اس بیس پہ انہوں نے لکھ لیا کہ ابھی تک کوئی نہیں ہے. تو دیٹس وائی یہ اسی وجہ سے دیکھیں نیچے جو انہوں نے لکھا جو ہمارے سے ریلیٹڈ نہیں تھا تو میں نے بولا نہیں ہے, لیکن دیکھیں انہوں نے کیا لکھا, اوائڈ ہیونگ انپروٹیکٹڈ سیکس لائیو وائلڈ اور فارم اینیمل. اب دیکھیں نا, ہم اکثر و بیشتر یہ جو بولتے ہیں جیسے ابھی چمگادڑ یا دوسری چیزیں ہیں, ہمارے ادھر ایک الحمدللہ کتنا ہے کہ ہم پاک صاف چیزیں کھاتے ہیں, تو اس وقت کئی چیزیں تو اللہ کا شکر ہمارے ادھر نہیں آ سکتی. سیم چیز یہ چیز جیسی حرکتیں ہیں, اب یہ والی چیز جو ہے یہ بھی اسی زمرے میں آ جاتی ہے. آپ کو پتا ہوگا HIV کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ جانور سے آیا تھا, صحیح ہے. تو اب WHO کے یہاں لکھنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کا مطلب آج بھی یہ حرکتیں ہیں, یہ بھی ایک گندی چیز ہے, صحیح ہے. تو ہر طرح کی پاکیزگی اور طہارت جو ہے وہ ایک بہت بڑا سلوشن ہے, بہت بڑا سلوشن ہے. صحیح ہو گیا, آگے جا سکتے ہیں. میں نے نہیں دیے, میں بیسیکلی ساری ریسرچ ورک کہہ رہا ہوں. یہ WHO یہ انٹرنیشنل جرنل ہے, اس کا نمبر ہے اور اسی کی پوری وہ سائڈ ہے. تو اس میں سے بھی کوئی چیز میں نے ایسی نہیں بولی کہ جس پہ اگلا یہ بولے کہ یہ کی تھی لیکن یہ ایسا نہیں. اس لیے کہ جب میں نے یاد ہوگا میں نے ایک لیکچر میں کہا تھا ویژن میں آئے گا سکسیسفل 1000 ایکسپیریمنٹ. یہ تو ایک ریسرچ ورک بول رہا ہوں میں, اور اس میں اپنی تھوڑی بہت ویژن ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن اس کا وہ چیز نہیں ہے کہ جو میں نے اپلائی کی ہوئی ہو. صحیح ہوگی. جیسے نیگلیریا کا ایک کیس میرے پاس آیا تھا, لیکن وہ میرے سے انہوں نے ٹریٹمنٹ نہیں کروائی تھی. اس وجہ سے مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ نیگلیریا میں ہوتا کیا ہے. ایک لڑکی تھی, جوان لڑکی تھی, 30 سال بھی نہیں ہوگی, اس کو اپنے پہ کنٹرول نہیں تھا. بیٹھے بیٹھے ہاتھ ایسے اوپر لے کے جاتی, ایسے کرتی تھی, کہتی دیکھیں نا سر یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ. کیا تو برین کو کھاتا ہے نا نیگلیریا, صحیح ہے. تو پھر ہاسپٹلائز ہو گئی, تو ان کے شوہر پھر میرے پاس آتے تھے, بتاتے تھے کہ پھر ایک وقت آیا تھا کہ کچھ بھی کنٹرول میں نہیں رہا تھا. تو یہ تو مجھے ہے, میں لائیو دیکھ چکا ہوں اس چیز کے لیے. لیکن کیا ہے کہ اس کی بھی ٹریٹمنٹ نہیں کی تھی, تو میں یہ نہیں بتا سکتا کہ کیا ٹریٹمنٹ ہے. ہاں ریسرچ میں نے بتا دی کہ وہ کیا کہتی ہے. سیم لائک ابھی تک میں یہاں پر بھی ہوں, صحیح نا. آگے جو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے جو لوگوں نے پوچھا تھا, اس کو تھوڑا سا ویل ڈیفائن کر کے بتانے جا رہا ہوں. پہلی ٹریٹمنٹ جو میں اس کی بتاتا ہوں وہ تو پرہیز تو ہو ہی گیا, وہ چونکہ واجب کے زمرے میں آ گیا, تو وہ تو بالکل جتنی زیادہ آپ احتیاط کریں گے, یعنی کہ جو ہمارے دین کی طہارت کی چیزیں وہ رکھیں گے, تو الحمدللہ بہت پروبیبل, موسٹ پروبیبل یہ ہے کہ آپ کے قریب یہ کیا دوسری تیسری چیزیں بھی نہیں آئیں گی. صحیح ہے. لیکن اور کیا کیا احتیاطیں ہوتی ہیں. میرے سے لوگوں نے پوچھا پڑھنے کو کیا آپ دیں گے. 3-4 چیزیں یہیں بتانے کے لیے رک کے بتاتا ہوں کہ کیا ہے اس میں. پہلی چیز تو کیا ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے عالم اور ایک ہوتا ہے عامل. یہ بڑا سمجھنے والی چیز ہے, اس لیے کہ جیسی جیسی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں نا, اس میں کچھ چیزیں سمجھنے والی ہیں. کیا ہے کہ قرآن جو ہے نا یہ میڈیکل کی بک نہیں ہے, میڈیکل کا انسائکلوپیڈیا نہیں ہے. اگر آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ جی بیماریوں کے علاج اس میں سے نکال کے دیں, تو میں کہوں گا یار یہ میڈیکل کی بک نہیں ہے. لیکن یہ کیا ہے, کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے, کمپلیٹ. تو اللہ مہربان ہوتا ہے, سمجھ آ جاتی ہے. آپ بولیں کڈنی فیلئر کے لیے سورہ قریش ہوتی ہے, میں کہوں گا پتہ نہیں. آپ بولیں گے اچھا کچھ پڑھنے کو دے, میں کہوں گا سورہ قریش پڑھ لو. بات سمجھنے والی ہے. آپ نے میرے سے پوچھا سورہ قریش کڈنی کی ٹریٹمنٹ کے لیے ہوتی ہے, میں نے کیا کہا نہیں ہوتی, مجھے نہیں پتا. ہوتی ہوگی مجھے نہیں پتا. آپ نے کہا اچھا کچھ بتائیں کڈنی کے لیے, میں کہوں گا سورہ قریش پڑھ لو. اب سمجھیے گا, دیکھیے یہ میڈیکل کی بک نہیں ہے کہ آپ اس کو میڈیکل کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ پڑھیں, لیکن یہ معجزاتی کتاب ہے. اس میں ہر چیز مل جاتی ہے, IT کے سولوشن مل جاتے ہیں رب چاہے تو. لیکن آپ اس کو اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کا سولوشن ہے. آپ کچھ بھی کسی بھی نیت سے پڑھ لیں, یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ دیکھیے گا ہو جائے گا. ہم سورہ ناس جو ہے وہ جادو کے لیے پڑھتے ہیں, ایک حضرت جن اتارنے کے لیے پڑھتے تھے, ایک حضرت لیور کے جو ہے لیور کینسر کی کاٹ کرتے تھے, ایک حضرت چیزیں بھول جائیں تو اس کے لیے کرتے تھے.
اب کوئی یہ مجھے بولیے ہوتی کس چیز کے لیے ہے؟ میں کہتا ہوں بس اللہ کا کلام ہے، پڑھا کریں. سب سے پہلی چیز تو یہ میں نے کلیئر کر دی تاکہ ایسا نہ ہو جائے یہ زبان عام ہو جائے جو باتیں ہم آگے کرنے جا رہے ہیں. صحیح ہے. دوسری چیز میں نے کہا عالم اور عامل کو سمجھیے گا. کیا ہوتے ہیں کہ دین کا علم رکھنے والا عالم کہلائے گا. صحیح ہو گیا نا. وہ پڑھاتے ہیں، وہ ریسرچ کرتے ہیں، یہ بالکل عالم ہیں، اس چیز کا کوئی شک نہیں ہے. عامل وہ ہیں جنہوں نے ان چیزوں کو عمل میں ڈالا ہوا ہوتا ہے. صحیح ہے نا. کہ آیت الکرسی ہیں، جیسے بھی میں نے سورہ ناس کی باتیں بتائیں تو انہوں نے اس کو اس طرح سے اپلائی کیا ہوگا 500 دفعہ. اچھا، اس اپلائی کی بھی احتیاطیں بتا دیتا ہوں. میں اپنے بزرگوں کے ساتھ جو رہا ہوں ان کی احتیاطیں بتا دیتا ہوں. بکیا کو سنا ہوا لیکن یہ پتہ ہے کہ کسی چیز پہ کرنا کام ایک خاص ترتیب سے پڑھنا اسے، اس کے بعد استخارے کرنے. صحیح ہوگی نا. ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ. ہو سکتا ہے ایک دفعہ شیطان آ کے بول کے چلا گیا ہوں، نہیں، کئی دفعہ. جب وہ فائنل استخارے ہوتے تھے، جس غالباً امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ان کے کان میں نہیں آ جاتی تھی نا کہ یہ حدیث لکھ لیں، اس وقت تک لکھتے نہیں تھے. یہ عامل ہیں، عمل سے انہوں نے اس چیز کو چیز لیا ہوا ہے سیکھنے. تو دیکھیں علاج اور اس چیز میں نا کوشش کریں عالم پلس عامل. میں یہ بھی نہیں کہوں گا ایک شخص ہے معذرت کے ساتھ طہارت کی احتیاط بھی آپ کو اس میں نظر نہیں آتی، وہ عامل نہیں کہلائے گا بھائی. تو یہ اس وجہ سے کہ ایسی چیزیں میرے پاس آ رہی ہیں، لوگ کنفرمیشن، میں تو اس کا جواب ہی نہیں دیتا چونکہ شروع میں نے کہا اللہ کا کلام ہے بھائی، معجزاتی چیز ہے. صرف بسم اللہ سے انشاءاللہ اس دفعہ اگر رمضان میں اللہ نے موقع دیا تو ایک اور ڈیفرنٹ چیز ڈیزائن کر رہا ہوں رمضان کے لیے. صرف ایک لفظ سے آپ سب چیزیں کر سکتے ہیں. تو دیٹس وائی ہم کون ہوتے ہیں اس کو ٹوکنے والے کہ کوئی ہم سے کنفرمیشن لے رہا ہے. لیکن احتیاطیں جو ہم نے بتا دیں وہ تو اپنی جگہ موجود ہیں احتیاطیں. اب کیا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے ہے، ابھی ہے بھی نہیں کرونا وائرس آپ کے کسی بندے کے پاس اور ہو بھی تو کیا کرنا چاہیے. دونوں صورتوں میں ہم ایک ہی چیز رکھیں گے نا، ایک ہی ڈسکشن رکھیں گے اسے. سب سے پہلے تو کیا کریں کہ ہر نماز کے بعد نا جو ہے استغفار پڑھ لیں، جو آپ رمضان کے پہلے عشرے میں پڑھتے ہیں. تعداد اپنی رکھ لیں، 7، 11، 21 اکثر رکھی جاتی ہے، اس میں سے کچھ بھی رکھ لیں. صحیح ہوگی نا. بسم اللہ کے ساتھ پڑھا کریں، پھر درود شریف پڑھ لیں. صحیح نا. اس کے بعد آپ کیا کریں کہ 3 دفعہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 جسے آیت کتب کہا جاتا ہے. کتب میں رانا نہیں ہے، کتب ستارہ جو راہ دکھاتا ہے، یہ قرآن کی بزرگ آیتوں میں سے ہیں. جیسے آیت الکرسی بزرگ آیتوں میں سے، یہ بزرگ آیتوں میں سے ہے. احتیاط ان کی دیکھیں، میں آپ نے یاد ہوگا، آپ لوگ تو سارے ہی میرے اپنے ہو، میں نے کبھی بھی آپ کو کچھ پڑھنے کو دیا ہو تو میں نے ہمیشہ 100% کہا ہوگا نماز کے ساتھ پڑھیں. کبھی میں نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ نماز کے بغیر پڑھ لیں، وضو میں پڑھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام ان چیزوں میں وہ ساری احتیاطیں ہوتی ہیں جو نماز کی ہیں، اور اگر ان احتیاطوں کے بغیر پڑھا جائے نا تو سختی آ جاتی ہے. جیسے کئیوں نے مجھے کئی آیتیں بھیجیں، میری پریکٹسنگ اور جو میری وہ ہے روحانی زندگی ہے وہ جلالی آیتیں ہیں. عام آدمی جو ہے وہ گر بھی سکتا ہے ان کو پڑھ کے. ایسا ہے. یعنی ایک میرے وہ تھیں کلائنٹ بھی کہہ لیں، اسٹوڈنٹ بھی کہہ لیں، ان کی مسز نے کہیں سے سنا کتاب سے اردو بازار سے مل جاتی ہے کتابیں، اور پڑھا تو ان کے بیچارے شوہر ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ان کی دونوں ٹانگیں ختم ہو گئی، کٹ گئی تھیں، اور ان کو باقاعدہ اشارہ ہوا تھا کہ تم نے یہ چیز ایسے پڑھ لی. صحیح ہے. میں نے یہ آپ کو بتایا کہ پہلے آپ نے استغفار پڑھ لیا، تعداد میں نے کہا رکھ لیں، پھر میں نے کہا درود شریف پڑھ لیا. آیت کتب صرف 3 دفعہ پڑھیں گے بسم اللہ کے ساتھ.
3 دفعہ قرآن میں 7 مقامات پر سلام آئے ہیں. صحیح ہو گئے. اس کی بیوٹی تھوڑی سی بتاتا ہوں. میں ایک دن گھر گیا کہ تو بھتیجے جو تھے وہ انہوں نے مجھے گھیر لیا کہ مچھروں کا کوئی علاج نہیں کرتے ہیں اتنا سارا. میں کہا ابھی علاج کر دیتے ہیں مچھروں کا. کہتے ہیں کیا علاج کریں گے؟ میں کہا نماز پڑھنے تو ابھی دیکھو آپ لوگ. الحمدللہ نماز پڑھی اور اس کے بعد پھونک ماری, مچھر ان کے قریب نہ آئے. کہتے ہیں چاچو یہ پھونک روزانہ لگنی. میں کہا روزانہ مار دیں گے. وہ نماز کے بعد آتے میں پھونک مار دیتا ہے. اب آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کیا کرم ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ زہریلی چیزوں سے بچاتی ہیں. جیسے ابھی پچھلے دنوں ہوا یہ کہ شہد کا چھتا اتارنا تھا نا, تو یہ سارے مجھے کہتے ہیں کہ کوئی انعام دیں گے آپ اتارو. میں نے کہا انعام نہ بھی تو میں اتار لیتا ہوں. کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا مکھی مجھے نہیں کاٹتی. میں گیا چھتا دیکھا ویکھا, جگہ دیکھی کہاں سے کاٹوں واٹوں. انہوں نے سب نے دیکھا کچھ بھی نہیں. اسی طرح سے میں کہتے ہیں وہ موٹی ٹہنی تھی کاٹی نہیں میں نے. کہتے ہیں یہ کیا ہے اس چیز کے لیے؟ میں نے کہا اللہ کا کلام پڑھتے ہیں بھائی. تو چکن گونیاں یا وہ ساری چیزیں جو مچھر کے کاٹنے سے ہوتی ہیں, اگر یہ آپ عادت بنا لیں, الحمدللہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. میں درمیان میں نہیں پڑھ رہا. ہمارے یہ ہے کہ الحمدللہ کوئی زہریلی چیز نہیں کھاتے. اور آپ کو پتہ ہے ایک دور میں شوق تھا میرا سانپ پالنے کا بھی. اسی وجہ سے بلائنڈلی سانپوں پہ بھی ہاتھ ڈال دیتا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ نہیں کرنی. صحیح ہے. اضافی چیز بتا دی آپ لوگوں کو. دیکھیں علاج کی کرونا کے ساتھ تو ہم نے مچھروں کا علاج بھی آپ کو بتا دیا. تو کیا ہوا میں نے آپ کو بتایا, استغفار پڑھا آپ نے, درود شریف پڑھی آپ نے یہ پڑھ لیا, آپ نے یہ پڑھ لیا. صحیح ہے نا. درود شریف کے ساتھ سورہ فاتحہ بھی رکھنی ہے تو رکھ لیں. سورہ فاتحہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہ بات مجھے بہت پسند ہے کہ قرآن کے تمام علم کو 7 آیتوں کے اندر جو رکھ دیا گیا, تو وہ کہتے ہیں 7 آیتیں غالباً وہ اس چیز کے لیے, تو وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں, بہترین ہے. اس لیے کہ دیکھیں یہ سب پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے, ہاسپٹل کے چکر لگانے میں زیادہ دیر لگتی ہے, اس میں تو اتنی نہیں لگتی ہے. تو ہماری طرف سے یہ ہے, لیکن میں دوبارہ کہہ رہا ہوں نمازوں کے بغیر نہیں. بعد میں پھر یہ نہ کیجیے گا کہ سر نے بتایا تھا. جو سن رہے ہیں ان کے لیے بھی یہی ہے, بلکہ یہ میں احتیاطیں بتا رہا تھا تو میری گجرات کی اسٹوڈنٹ بھی ہے, کلائنٹ بھی ہے, اس نے جب یہ ساری احتیاطیں سنی تو کہتے ہیں سر اس کا نیٹ ٹوٹل یہ ہے کہ میں اپنی دوستوں کو نہیں بتاؤں گی, ان کو پانی دم کر کے دے دوں گی. کہتے ہیں لوگ نہیں سمجھ پاتے کہ احتیاط کا مطلب کیا ہوتا ہے. یعنی کہ بالکل میں نے کہا اسی وجہ سے میں نے آپ کو بتا دی, کیونکہ آپ میرے ساتھ 10 سال 14 سال سے رابطے میں, آپ سمجھ جاؤ گے سر کیا کہہ رہے ہیں. تو یہی میرا مشورہ ان ساری چیزوں پر بھی ہے جو آپ واٹس ایپ پہ دیکھ رہے ہو, جو کتابوں میں دیکھ رہے ہو, اس پر ایسے نہ جاؤ تو بہتر ہے. صحیح ہو گیا. اس میں کوئی چیز پوچھنی ہو؟ کچھ نہیں پوچھنا, ہم آگے جا سکتے ہیں. ہاں بالکل آپ کریں ان چیز, پہلے یہ کریں, اس کے بعد لا کے سانپ چھوڑیں اپنے اوپر, دیکھیں کاٹتا ہے نہیں کاٹتا. صحیح بات ہے, سر کو اس طرح آزمایا نہ جائے تو بہتر ہے. صحیح ہے. جیسے اگر آپ کو آگ لگ گئی, جیسے بھی ہمارے ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہوئی تھی, الحمدللہ اللہ نے کافی کرم کیا ہوا ہے ان پر, تو یہ بھی آپ کے لیے بڑی کارآمد چیز ہے. تو فوراً آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام والی دعا پڑھ لیں, قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم, اور اپنی تھوک لگا دیں. گھنٹے کے بعد پتہ بھی نہیں ہوگا جلا تھا, لیٹ ہو گئے. ہوتا ہے, دیکھیں ہماری پریکٹسنگ ہے, تو الحمدللہ جب بھی کچھ بھی واقعہ ہوتا ہے تو ہمیں پہلی چیز الحمدللہ قرآن یاد آتا ہے. ہم قرآن کو اپنا بزرگ مانتے ہیں, آپ بھی مانتے ہوگے, لیکن ہمیں آپ کا نہیں پتہ, ہم اپنی گواہی دے رہے ہیں الحمدللہ اس چیز کے لیے. ہم دوائی لوگ وہ آپ نے تو دیکھا بکرے وکرے کو بھی ہم ٹریٹمنٹ اسی طرح سے کر دیتے ہیں. صحیح ہو گئی. تو اس میں کیا ہے کہ پہلی چیز الحمدللہ یہی آتی ہے. ابھی میں آپ کے ساتھ لیکچر دے رہا ہوں, میرے کو بہت ساری چیزیں دماغ میں آ رہی ہیں, یہ بھی بتا دو یہ بھی بتا دو, لیکن میں نے بھی ٹائم دیکھا آلریڈی 50 منٹ آپ کے لے چکا ہوں میں, اور ابھی میں نے کچھ اور بتانا ہے. تو الحمدللہ ہماری تو ساری چیزوں کا جو پہلی چیز ہے وہ, تو جتنی آپ کرو گے آپ خود معجزاتی, دیکھو قرآن ہے ہی معجزاتی چیز. اب آ جاتے ہیں کہ جو انٹرنیشنلی میں نے سولوشن دیے تھے وہ تو میں نے صرف سب کانٹیننٹ کے لیے رکھے تھے, کہ سب سے پہلے تو فیتھ
یہ جتنا آپ کا اسٹرانگ ہوگا ٹرو فیتھ، وہ آپ کو اتنا ان چیزوں سے بچائے گا. جیسے ہم نے سانپ والی پہلے ڈسکشن کر لی میرا خیال سے یا نہیں کی، کہ ایک میں نے اب تک کوٹ بھیجی تھی جس میں انہوں نے ایک شخص کے ساتھ کیا تھا کہ اس کو 2 پنیں ماری تھی، بتایا نہیں تھا سانپ ہے، تو اس کے بلڈ میں پوائزن کے سمپٹم آئے تھے. کیوں؟ اتنا سوچا اس نے. جیسے ایک دفعہ میں مثال دیا کرتا ہوں آپ لوگوں کو کہ وائٹ کپل کے گھر بلیک بیبی ہوا تھا، تو ریسرچ کی تو پتہ چلا ان کے بیڈ روم میں ایک تصویر لگی ہوئی تھی جس کو بہت زیادہ ڈسکس کرتے تھے. تو فیتھ جتنا زیادہ آپ کا پازیٹیو ہوگا یہ چیزیں اتنا دور ہوں گی، جتنا ویک ہوگا اتنا یہ زیادہ قابو میں آؤ گے آپ ہر اس طرح کی چیز کے لحاظ سے. صحیح ہے. تو سب سے پہلی چیز تو تھوڑی سی ورکنگ کر کے اپنے فیتھ کو بہتر سے بہتر کرتے ہوئے جائیں، پریکٹسنگ کے ساتھ. صحیح ہے. پھر آ جاتے ہیں 2 سولوشن، نیورو پلاسٹکسٹی اور NLP کو کمبائن کر لیتے ہیں. نیورو پلاسٹکسٹی تو یہ کہتی ہے کہ آپ کے دماغ میں پاتھ بنے ہوئے ہیں، صحیح ہے نا، آپ اس کو پہلے ختم کر کے اپنے مرضی کے پاتھ بنا لو. بیماری کا پاتھ بنا ہوا آپ سولوشن کا پاتھ بنا لو. صحیح ہے. بنانے کیسے ہوتے ہیں وہ کہتی ہے نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. اب میں اس کی تھوڑی سی آپ کو بتاؤں گا تو اس پہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. جیسے فار ایگزامپل میرے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے، میں اسے کیا کہوں گا NLP کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ. سب سے پہلے تو میں فیتھ پہ ڈسکس کروں گا اس کے ساتھ. تو اگر اس کا فیتھ ہوگا کہ رب کی حکم سے ان چیزوں کی وجہ سے کچھ ہو سکتا ہے تو وہ NLP کر سکتا ہوگا. لیکن اگر اس کا فیتھ ہی یہ ہوگا کہ دوائی ہوگی، سرجری ہوگی، یہ ہاسپٹل ہوگا، تو وہ NLP کر ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ برین کی طرف جا ہی نہیں سکتا. صحیح ہے. سب سے پہلا سٹیپ ہو گیا. سیکنڈ سٹیپ کیا ہو گیا؟ امیجنیشن میں چھوٹی چھوٹی سولوشنز دیے جائیں گے. کیسے؟ چھوٹی چھوٹی بات بتا رہا ہوں. اس کے لیے بھی اگر آپ کسی کنسلٹنٹ سے کریں گے تو زیادہ آپ کے لیے اچھا ہوگا. فیتھ آپ بنا سکتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں کر سکتے ہیں. آپ نے اپنے آنکھیں بند کی، آپ نے کیا کیا؟ آگ کو تصور کیا اور اس کے اوپر مٹی ڈال کے اسے بجھا دیا، بجھ گئی آگ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو دماغ پہ کنٹرول ہے. آپ نے آنکھیں بند کی، مٹی ڈالی، بجھی نہیں. 90% میرے کلائنٹس کی نہیں بجھتی. اس کا مطلب ہے کنٹرول نہیں ہے. اس کا مطلب بیماری چلے گی ابھی. صحیح ہے. پھر کیا کیا آپ نے آنکھیں بند کی، آپ نے لنگز افیکٹڈ دیکھا امیجنیشن میں اور اسے میڈیسن سے آپ نے رب کر کے صحیح کر دیا، لنگز بالکل صحیح ہو گیا. اس کا مطلب واقعی میں آپ کا لنگ صحیح ہو جائے گا. یہ سارا اچھا، یہ 30 سیکنڈ سے زیادہ کچھ نہیں ہونا چاہیے ورنہ آپ کو واپس نہیں آ سکتے. اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی کے انڈر ہی رہ کے کریں گے تو زیادہ بہتر ہے. اتنی اسٹرانگ چیز ہے یہ NLP، چونکہ فیس سے ریلیٹڈ ہے نا. بڑی سے بڑی بیماری صحیح ہو سکتی ہے. صرف یہ ہے کہ پیشنٹ کی امیجنیشن پاور ہونی چاہیے. جی بولے نا. الٹ ہو جاتی ہے نا، وہ ماننا شروع کر دے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے. وہ غلام ہو جاتا. بھائی اگر آپ دماغ کے غلام ہو گئے نا تو یہ بہت برا استاد ہے، اور اگر آپ اس کے استاد ہو گئے تو یہ معجزاتی چیز ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کی غلامی لینی ہے یا استادی لینی ہے. جیسے آج ہی اس کی بات بتاتا ہوں. میں کسی جگہ سے آیا تو میں رات کے کھانے کے بعد ناشتہ نہیں کر پاتا. آج کل میں نے بتایا پروجیکٹس لیے ہوئے ہیں اور سنڈے کو کھانا بھی لیٹ ہوتا ہے. تو میں آلریڈی لیکچرز اور ان چیزوں سے آ رہا تھا. یہ یاد رکھیں کہ میں نے سیٹرڈے کو رات میں 11 بجے تھوڑا سا کچھ کھایا تھا اور میں 3 بجے تک بھوکا تھا. صحیح ہے. تو 3 بجے جب میں آیا تو ایک بہت ہی اچھی چیز بنی ہوئی تھی. میں نے دیکھا وہ پروٹین زیادہ تھی. میں نے کہا نہیں، خالی پیٹ پروٹین کڈنی کو ڈسٹرب کرے گی.
دماغ نے کہا بھوک تو لگی ہوئی ہے. تو میں نے کہا تیری ماننی نہیں ہے میں نے, کیونکہ اگر میں نے تیری مان لی تو میں تیرا غلام ہو گیا. میں نے پانی پیا, غسل کیا, اپنے نماز میری رہی ہوئی تھی نماز کو کیا, اپنے کاموں میں لگ گیا. یہ بیسیکلی اکثر میں ایکسپیریمنٹ کرتا ہوں اپنے ساتھ کہ میں غلام ہوں اس کا یا میں اس کا استاد ہوں. تو NLP ورلڈ کے لیے ایک بیسٹ سولوشن ہے اس چیز کا. صحیح ہوگی, آگے جا سکتے ہیں ہم. اس کے اندر کچھ چیزیں میں نے ڈسکس نہیں کی, سولوشنز میں بتا رہا ہوں. ایکو پریشر پوائنٹ بہت اچھا سولوشن ہے. کون سے پریشر پوائنٹس ہوں گے؟ آپ کے بریتھنگ کے پریشر پوائنٹس اپلائی کریں, ہارٹ کے پریشر پوائنٹس آپ کریں, وہ وائٹل آرگن جو اس میں ڈسٹرب ہو رہے ہیں ابھی سے آپ اس کے کیا کریں, پریشر پوائنٹس اپلائی کرنا شروع کر دیں. تو کیا ہوگا, آپ کے وہ آرگن اور اسٹرانگ ہو جائیں گے. صحیح ہے, لیکن وہ صرف 10% سپورٹ کرتے ہیں, اس وجہ سے میں نے یہاں ڈسکس نہیں کیا. ورنہ یہ بھی ذہن میں رکھیں ایکو پریشر پوائنٹس جو ہیں ریفلیکسولوگی پلس دس, یہ بھی سپورٹیو ہیں اس کے. صحیح ہے. لاسٹ سلائڈ پر آ جاتے ہیں کہ ہم نے کیا ڈسکس کیا, کیا فائنڈ کیا, کیا آپ کو سولوشن دیا. دیکھیں 4 حصوں میں نے آپ کو چیزیں لے کے چلا. پہلی چیز, آپ نے ایجوکیشن لینی ہے, اویئرنیس لینی ہے اس سے ریلیٹڈ. 5 اسٹار. ہر اس کو میسج کو نہیں پڑھنا, ہر لوگوں کے بتانے, ٹی وی پہ جو بھی آ کے کچھ کہہ رہا ہے اسے نہیں سننا. 5 اسٹار. صحیح ہے. اس کے بعد اس پہ ریسرچ کرنی ہے, جیسے آج ہم نے کی, ہم نے اپنی ریسرچ بتائی. کسی حد تک اچھی ریسرچ ہوگی, لیکن جو بہت زیادہ ہم سے زیادہ ریسرچ کرنے والا ہوگا اس کے لحاظ سے کم تر ہوگی. صحیح ہے, دنیا کا دستور ہے, اس پہ کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے. لیکن ریسرچ بھی 5 اسٹار ہوگی. یہ نہیں ہے کہ ہمارے محلے کا ایک بندہ ہے جس کی یہ فیلڈ ہی نہ ہو, اس کا نام لے کے بولیں وہ تو یہ کہہ رہا تھا, بھائی اس کی فیلڈ ہی نہیں ہے. صحیح ہے. ابھی کل پرسوں میرا کسی کا سیشن تھا, تو انہوں نے بھی ابھی مجھے جوائن کیا ہے, اپنی کمپنی کے بہت اچھی پوسٹ پر ہیں, شاید ڈائریکٹر فائنانس ہے. انہوں نے جب تیسری دفعہ یہ بات بولی نا, اپنے ان کے بچوں, فیملی کاؤنسلنگ میں انرول ہوئے, میں نے کہا آپ نے اپنے بچوں کو صحیح کرنا ہے نہیں کرنا. کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا میں آپ کو, ابھی پہلا سیشن ہے نا, میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں, آپ جا کے کراس چیک کریں. میں آپ کو میسج دکھاؤں گا ان کا, گھر جا کے انہوں نے بولا تھا 99.9% آپ کی بات بالکل صحیح ہے, یہ ساری چیزیں میرے بچوں میں ہیں. میں نے کہا تھا دیکھیں آپ صرف یوٹیوب فیس بک پڑھ لیتے ہوگے, میں پچھلے 16 سال سے ان میں ڈوبا ہوا ہوں, میری ریسرچ زیادہ ہے. صحیح ہوگی. آپ بھی یہ چیز اتنا ٹائم کر لیں, آپ بھی میں یعنی کہ یہیں رک جاؤں اور آپ اس طرح سے کریں تو پھر برابری ہو جائے گی. دیٹس وائی ریسرچ 5 اسٹار اسی طرح سے. ایگریڈ. اس کے بعد کیا ہوتی ہے؟ برین اسٹارمنگ, کریٹیوٹی جسے آپ کہتے ہو. سولوشن برین اسٹارمنگ سے نکلتے ہیں. بھائی ڈیٹا ہم نے لے لیا سارا, ہم نے قرآن سے سولوشن نکالا, ہم نے NLP سے نکالا, ہم نے نیورو پلاسٹکسٹی سے نکالا, اور ہم نے آپ کا ایکو پریشر سے نکالا. یہ ساری کریٹیوٹی ہے نا, ورنہ تو نیٹ پہ اویلیبل ہے. کریٹیوٹی ہے کہ اس کے اندر سے نکالنا کہ یہ کیسے یہ والی چیز ایسے کرے گی, اچھا یہ والی چیز ایسے کیسے کرے گی, یہ کیا ہوگی؟ یہ کریٹیوٹی جسے برین اسٹارمنگ میں نے کہا. جتنا کچھ کرنا ہے کر لو, رب کی رضا نہیں لوگے تو کوئی سولوشن نہیں ملے گا. صحیح ہے. 4 اسٹیپ سولوشن میں نے آپ کو آج کے لیکچر میں دے دیا تمام کے لیے, اور یہ ہر بیماری پہ بھی ہم کرتے ہیں. بیماری کیا, یہ زندگی کا ہو گیا سولوشن. اویئرنیس لے لو, ریسرچ کر لو, برین اسٹارمنگ کر لو, اللہ کی رضا لے لو, تمام چیزیں آپ کے پاس آ جائیں گی. کوئی کوشچن ہے تو کر دیں, ورنہ ہم اس کو کلوزنگ سینٹینس پہ چلے جائیں گے. کیسا لگا لیکچر؟ لیکچر سے کمپائلیشن اچھی تھی, کیسا لگا؟ اچھا لیکچر ہے. ہاں جی, اچھا, یعنی کہ ورلڈ نے مزہ کیا ہوگا, جو 5 گھنٹے میں نے تنگ کیا پوری دنیا کو, اس میں ہلایا ہوگا تھوڑا سا میں نے. سب کانٹیننٹ میں فیتھ دلنا پڑتا ہے, اس لیے کہ ان کا نیگیٹو فیتھ اتنا زیادہ ہے, کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے وہ لوگ. تو
آپ حیران رہ جائیں گے. آپ کو پتہ ہے اس کے لیے ماسک کون سا ہوتا ہے؟ N95. آپ کو پتہ ہے یہاں ملتا ہی نہیں ہے. اس کی پرائس پتہ ہے کیا ہے ابھی جو مارکیٹ میں ہے؟ وہ 3,500-4 ہزار سے زیادہ کا ہی ہے. اچھا پتہ نہیں وہ اسٹینڈرڈ کا میں ہے. یعنی کل ہی کی بات ہے آپ کے سامنے جو ہماری بات ہو رہی تھی, ایک آرگنائزیشن نے پرچیزنگ کے لیے بولا ہے ان کو, تو 3,500-4 ہزار کا ہے. اب یہ جو دوسرا ماسک ہے یہ سپورٹیو ہی نہیں ہے, یہ تو ڈسٹ پروٹیکشن ماسک ہے. اس سے تو اچھا ہے کہ آپ ویسے ہی گھومیں, آکسیجن تو آنے دینا اپنے آپ کو, آکسیجن کیوں روک رہے؟ تو دیٹس وائی یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. بلکہ ان میں ڈاکٹر نے بہت اچھی بات کی, امریکن ڈاکٹر نے کہا کہ آپ اتنے زیادہ ماسک خرید رہے ہیں, ڈاکٹروں کے لیے کم ہو جائیں گے تو پھر ڈاکٹر تو ڈائریکٹ ٹریٹ کر رہے ہیں, وہ اندر ہی نہیں جائے گا روم میں پھر. تو آپ کے لیے تھوڑی ہے یہ ماسک, یہ تو افیکٹڈ لوگوں سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں جو ہے اس کے لیے ہے. تو دیٹس وائی یہ والی چیز جو ہے نا یہ ضروری تھی. تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے بہت امید ہے کہ یہ آپ کو ہیلپ فل رہے گا. کوئی بھی کوشچن ہو اس سے ریلیٹڈ, آپ ٹائٹل یہ ڈال کے مجھے میل بھی کر سکتے ہیں, صوفی آف سول پہ بھی کر سکتے ہیں. میرے جو جتنے بھی کن ورلڈ کے آئی ڈیز ہیں نا وہ ساری میل مجھے بھی آتی ہیں. انفو کی میل بھی مجھے آئے گی, آپ مارکیٹنگ پہ ڈال دیں گے وہ بھی آئے گی, ریکٹر والی بھی میرے پاس آئے گی, میرے نام سے صغیر@kun-world جتنے میں نے بنوائے تھے وہ میں فارورڈ کرواتا ہوں اپنے آپ کو بھی, وہاں سے بھی آ جائے. لیکن ٹائٹل یہ ہوگا کم لفظوں میں لکھا ہوا ہوگا, پیراگرافنگ ہو, مائی بیسٹ فرینڈ پہ ایسے لکھا ہوا ہو, وہ چیز میرے لیے بھی آپ جانتے ہیں کہ پرابلمٹک ہوگی. تو اور زیادہ ریسرچ ہوگی اس پہ, اور زیادہ سلوشن ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کرتا ہے سارا کچھ. دنیا میں یہ سب پہلے سے بھی ہو رہے تھے, ابھی بھی ہو رہے تھے, لیکن دیکھنا اللہ تعالیٰ نے یہ ہوتا ہے کہ ہم کہاں لائی کرتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, طالب دعا محتاج دعا. السلام علیکم.